Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. میرے محترم و معزز سامعین کرام، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی ذی الحج کے مہینے کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے کے اندر دو ایسی منفرد عبادتیں ادا کی جاتی ہیں جو اور سال کے کسی بھی مہینے میں یہ عبادتیں ادا نہیں ہو سکتی۔ ان عبادتوں میں ایک عبادت تو قربانی ہے اور دوسری عبادت حج ہے۔ قربانی کی جو عبادت ہے، اس کے اوپر اسلام مخالفین اور جدید قسم کے مغرب سے مرغوب زدہ ذہن جو ہیں، وہ قربانی کے فعل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے اس بیان کے اندر دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ قربانی کی فضیلت کے اعتبار سے نبی کے فرمان کیا ہیں، وہ آپ حضرات کو انشاءاللہ سناؤں گا، اور قربانی کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں انشاءاللہ ان کا جواب بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ کہتے ہیں کہ قربانی کے اندر انسان خون کو بہاتا ہے اور پیسوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اتنے جانور لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، تو وہ زیادہ ثواب ہے، اور جانور کی قربانی کا جو حکم ہے یہ فضول ہے۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اعتراضی جواب دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ بعض اوقات سوال کا جواب سوال ہوا کرتا ہے، اور بعض اوقات سوال کا جواب جواب ہوا کرتا ہے۔ یہ دراصل مغرب زدہ جو ذہن ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر یہ زہر پھیلا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے احکامات کی، نبی کے فرمانات کی، نبی کی سنتوں کی قدر اور وقعت ختم ہو جائے۔ یہ مسلمان کسی نہ کسی طرح دین سے دور ہو جائے، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹوٹ جائے۔ جب مسلمان کا تعلق اللہ سے ختم ہوگا، جب اس مسلمان کا تعلق نبی سے ٹوٹ جائے گا، جب اس کا تعلق دین سے ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ مسلمان نہیں رہے گا، پھر یہ بظاہر تو مسلمان ہوگا لیکن اس کی حقیقت سمندر کے اوپر جھاگ کی طرح ہوگی۔ اسی لیے غیر شعوری طور پر وہ کوئی
بناتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کے دلوں کے اندر بھی شکوک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوتا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ دینے سے پہلے تمہیں سوچ لینا چاہیے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی فقیر بچہ یا کوئی غریب بچہ یا کوئی نادار بچہ یا کوئی بھوکا بچہ تو نہیں سو رہا۔ مسجد میں فلاں کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال صرف مسجد کی ہی کیوں؟ آپ یہ بھی تو مثال دے سکتے ہیں کہ 50 لاکھ کی گاڑی خریدنے سے پہلے تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہارے قریب میں کوئی پڑوسی، کوئی نادار، کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا، لیکن اس کی مثال نہیں، کیونکہ خود بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر ہے۔ یہ مثال نہیں دیں گے کہ 50,000 کا جیب میں موبائل رکھ کر خریدنے پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسجد کے اندر پیسے دینے کے اوپر کیا ہے، اعتراض ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے ہی اس محلے میں ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ غریب کو، فقیر کو پیسے دینا زیادہ بہتر ہے یا مسجد کو پیسے دینا؟ غریب فقیر کو پیسے دینا زیادہ بہتر ہے یا مسجد کو پیسے دینا زیادہ بہتر ہے؟ اس نے یہی میسج لگایا ہوا تو میں نے اسے بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ آپ نے عجیب سوال کیا ہے، اور ایسا سوال ہے کہ اس سوال کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کے نبی زیادہ محبوب ہیں؟ بھئی دونوں ہی محبوب ہیں نا۔ اگر کہتا ہے کہ مجھے نبی زیادہ محبوب ہیں، اللہ نہیں محبوب، تو ایمان سے گیا۔ اور اگر کہتا ہے کہ نبی محبوب ہیں، اللہ نہیں محبوب، یا اللہ محبوب ہے نبی نہیں محبوب، تو ایمان سے۔ بھئی مسجد کا مقام اپنا، غریبوں اور فقیروں کی مدد کرنے کا مقام اپنا، اور پھر دیکھیں کہ مسجد دین کا مرکز ہے، آپ کو یہاں سے ہدایت ملے گی، اور اگر مسجد سے آپ اپنا تعلق کاٹ لیں اور یہ کہیں کہ صرف غریبوں فقیروں پر تو خرچ کرنا ہے، مسجد کو نہیں دینا، تو ہدایت کی باتیں انہوں نے نہیں بتانی۔ ہدایت کی باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ مسجد سے، مرکز سے ملیں گی۔ تو اس لیے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قربانی کے اوپر پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے اوپر ہی اعتراض کیوں ہے؟ ویسے جب بھی آپ کسی کے یہاں دعوت کھانے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بکرا چھترا نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آیا دعوت کھانے کا۔ یار فلاں کے گھر مہمان گئے تھے، اس نے مرغی تک نہیں کھلائی ہے ہمیں۔ اس وقت تمہیں ظلم نظر نہیں آتا؟ پورا سال ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر بکرے کھانے والے، جانوروں کو ذبح کر کے استعمال کرنے والوں کو تو حقوق جانوروں کے نظر نہیں آتے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب دین اسلام کی عبادت کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت اعتراض ہو جاتا ہے کہ جانور ذبح کر کے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھائی۔ تو پھر دیکھو تم بھی پورا سال جانور نہ کھاؤ، جو اعتراض کر رہے ہیں انہی کو دیکھیں، وہی لوگ گھروں کا کھانا انہیں پسند نہیں، سبزیاں کھانا پسند نہیں، ہر سبزی کے اندر وہ گوشت ڈالیں گے۔ اور مرغی، یہ عام مرغی تو بات نیچے رہ گئی نا جی، بکروں سے تو ان سے صبح کا ناشتہ پایوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال جو ہے یہ ہے ہی غلط کہ قربانی کے اندر جانوروں کو ضائع کیا جاتا ہے۔
دوسرا دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے عجیب سسٹم بنایا ہے قربانی کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے سے، اللہ کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے سے دنیاوی طور پر بھی بے شمار فوائد ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں، میں نے وہ 10,000 جا کے کسی غریب کو دے دیے، اس میں بھلا ہوا، لیکن بھلا صرف ایک متعین شخص کا ہوا۔ میری بات کو سمجھیے گا ذرا، اس میں فائدہ تو ہوا لیکن فائدہ صرف ایک شخص کا ہوا۔ لیکن جب میں قربانی کرتا ہوں تو قربانی کرنے کی وجہ سے معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، میں نے جانور تلاش کرنا شروع کیا۔ اب یہ جانور عمومی طور پر بیچاروں نے، دیہات میں رہنے والے غریب لوگوں نے پال رکھے ہوتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر بیچیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ اب جانور ہم نے خریدا اور اس کے ذریعے سے اس کسان کو، اس غریب کو، اس دیہات میں رہنے والے شخص کو، جانور پالنے والے شخص کو کیا ہوگا، فائدہ پہنچا۔ میں وہ جانور لے کر آیا، اسے ذبح کیا، ذبح کر کے میں نے گوشت تقسیم کیا، خود بھی استعمال کیا، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیا، غریبوں کے اندر بھی تقسیم کیا، فقیروں کے اندر بھی تقسیم کیا، رشتہ داروں کے اندر بھی تقسیم کیا۔ تو مجھے بتائیے، لیا تو ایک جانور تھا، وہاں کسان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، گوشت کو تقسیم کرنے کے غرض سے میں نے جب تقسیم کیا تو غریبوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، رشتہ داروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پہنچتا ہے یا نہیں فائدہ پہنچتا؟ جو بیچارے پورا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں، اللہ رب العزت ان دنوں میں انہیں بھی گوشت کھانا نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر صرف فائدہ یہاں تک نہیں، آپ دیکھیے یہ چھری چاقو بنانے والے بھی ان دنوں میں ان کا خوب کاروبار چمک اٹھتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں بھی رزق پہنچا دیا۔ اور پھر ان دنوں میں قصائی جو ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بھی رزق کا انتظام کر دیا، وہ بھی ان دنوں میں لوگوں کے جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں بھی رزق پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کھال استعمال ہوتی ہے، ملکی معیشت کے اعتبار سے کھال بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس سے بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں، اور ملکی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کئی ڈگری اوپر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ملک کا بھی فائدہ، ہماری عوام کا بھی فائدہ، ہمارے غریب طبقے کا بھی فائدہ، اور اس کے اندر جانور پالنے والے سے لے کر خریدنے والے تک، اور خریدنے والے سے لے کر کھانے والے تک، معاشرے کے ہر فرد کو اس قربانی کے اوپر عمل کرنے سے اللہ رب العزت فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو بتائیے پھر قربانی کا حکم بہتر ہوا یا نہ ہوا؟ اس کے اوپر عمل کرنے سے فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ ایک تو جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب سنیے، ہر عبادت کو میں اس کی ذرا تمہید باندھتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اصل ہے یہ حکمتیں تو الگ رہیں، مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بات میری عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بس میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اور اسی کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا معنی ہے اللہ کے حکموں کے سامنے گردن جھکا دینے والے کا نام، فرما برداری کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ تو مسلمان دراصل اتباع کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر حج ہے، حج کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وقت کی بھی تعیین کی ہے اور جگہ کی بھی تعیین کی ہے کہ حج مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، کہیں اور جگہ تو حج نہیں ہو سکتا نا بھائی،
حج مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں، انہی جگہوں پر ہوگا نا بھائی. اور وقت بھی متعین کر دیا کہ ذی الحج میں ہی حج ہوگا اور دنوں میں حج نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص حج کے دنوں کے علاوہ جا کر عرفات میں جا کر بیٹھ جائے تو عرفات میں جانے سے کیا اسے ثواب ملے گا حاجی صاحب؟ جبل رحمت یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے دنوں میں وقوف فرمایا، یعنی وہاں تشریف فرما ہوئے. حج کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی شخص اس جبل رحمت کے اوپر جا کر 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھ جائے تو کیا خیال ہے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا ثواب. کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ رب العزت تعلیم دینا چاہتے ہیں میرے بندے، جگہ سے، پتھروں سے اور مکہ مکرمہ کی ان عمارات اور ان جنگلات اور ان ویرانات اور ان پہاڑوں سے مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ میرے حکم کی اتباع ہے. جب میرا حکم ہوا تو یہاں ٹھہرنا عبادت بن گیا، اور جب میرا حکم نہیں تو یہاں ٹھہرنا تمہارا فضول ہے، بیکار ہے. آپ دیکھیے، ایک شخص بیت اللہ کے اندر کھڑا نمازیں پڑھ رہا ہے، حرم کے اندر، اور حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے سے کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن جیسے ہی ذو الحج کی 8 تاریخ ہوتی ہے، حاجیوں کو حکم ہوتا ہے حرم چھوڑ دو اور مینا میں چلے جاؤ. ارے بھائی، حرم کے اندر تھے، طواف بھی کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر دیا جا رہا تھا. مینا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت بھی نہیں کرنی وہاں پہ. صرف حکم ہے کہ وہاں جا کر آپ نے 5 نمازیں ٹھہرنا ہے اور بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں. 8 کو حاجی چلے جاتے ہیں اور 9 جو ہوتی ہے ذی الحج کی، پھر وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں. اب بتائیے مجھے کہ اللہ رب العزت کا دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے نماز پڑھنا اور کتنا بڑا ثواب ہے. اب کوئی حاجی صاحب کہے بھئی میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑنے کو تیار نہیں، میں مینا میں نہیں جاتا، حرم میں ہی رہوں گا. بتائیے اس کو نمازوں کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب حکم آ چکا ہے کہ حرم کو چھوڑ دو اور مینا کے اندر پہنچو. تو اصل بات سمجھانا مقصد ہے کہ اتباع رب کے حکم میں ہے. جب میرا حکم تھا حرم میں نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور اب میرا حکم مینا میں پہنچنے کا ہے، اب تم نے حرم میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر عبادت کرنے کا نام عبادت نہیں ہوا کرتا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر عبادت کرنے کا نام عبادت نہیں ہوا کرتا. عبادت وہی ہوا کرتی ہے جو رب کے حکم سے ہو، نبی کی اتباع میں ہو. رب کے حکم سے ہٹ کر، نبی کی سنت سے ہٹ کر آپ کروڑوں عبادتیں کرتے رہیں، یقین جانیے وہ عبادت تو نہیں بنے گی، الٹا آپ کے لیے وبال، اور وہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی. تو چھینک آنے پر کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ. اور جو سن رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اب اس نے بجائے الحمدللہ کہنے کے اس نے کچھ
کہہ دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور فرمایا اللہ کے بندے کام وہ کرو جو نبی نے جس کی تعلیم دی ہو، تم لاکھ اور جملے کہہ دو، برکت والے کیوں نہ ہوں، خیر والے کیوں نہ ہوں، لیکن تمہیں ثواب اسی کے اندر ملے گا جو نبی نے جملے کہے ہیں۔ تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ رب کی اتباع کا نام، رب کے حکم کی اتباع کا نام، نبی کی سنت کے اتباع کا نام ہے۔ اچھا ایک اور مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھاتا ہوں۔ نماز کا قضا کرنا سخت جرم ہے، نماز کا قضا کر دینا سخت جرم ہے اور کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بارے میں تو یہ تاکیدی حکم ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھا کرو۔ لیکن آپ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کا اہم رکن ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ۔ اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے پورے سال کے حکم کو اللہ نے توڑ دیا۔ آپ فرمایا مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا لیکن نماز نہیں پڑھنی۔ سورج غروب ہوا، حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز ہم آگے پڑھیں گے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہاں رش ہے، رش سے تھوڑا نکلیں گے تو پھر نماز پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چینی محسوس ہوئی کہ ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وقت بھی قلیل ہے کہ مغرب کی نماز تو جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پھر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اللہ کے رسول نماز نماز۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامکم، آگے جا کر پڑھیں گے۔ وہ پھر خاموش ہو گئے، کچھ سفر کیا پھر آ گئے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، نماز کا وقت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہاں نہیں پڑھنی، آج اللہ کا حکم تبدیل ہے، ہم نے یہاں پر نہیں مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرنی۔ سمجھا دیا کہ وقت میں کچھ نہیں رکھا، حالانکہ یہی نماز پہلے بھی ہے، اب بھی وہی نماز ہے۔ سمجھا دیا کہ مکان میں جگہ میں کچھ نہیں رکھا، اصل رکھا ہے تو اللہ کی اتباع اور اللہ کے حکم کی اتباع میں رکھا ہے۔ رب نے حکم دے دیا تو اب نماز پڑھنا عبادت، رب نے حکم نہیں دیا تو اس وقت میں نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے جرم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے ساری مثالیں اس لیے دی ہیں کہ جو لوگ قربانی کے حکم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو بھائی ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ رب کے حکم کی کیا کرنا؟ اتباع کرنا۔ ہم رب کے حکم کی اتباع کر رہے ہیں، وہ حکیم ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں یا قربانی کر کے اللہ کے حکم کی اتباع کر کے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کا دنیاوی حکمت کے اعتبار سے بھی جواب دیا کہ قربانی میں صرف یہ نہیں کہ رب کے حکم کی اتباع ہے، اس میں معاشرے کے ہر فرد کو قربانی کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے، ہر فرد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ عبادت صرف اپنی طرف سے گھڑ لینے کا نام نہیں، عبادت رب کے حکم کی اتباع کا نام، نبی کی سنت کی پیروی کا نام ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر اپنی طرف سے عبادت گھڑ لے، کرتا رہے جو مرضی کرتا رہے، لاکھ مرتبہ کرتا رہے، کروڑوں مرتبہ کرتا رہے، اس کے کرنے پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو فرمایا قل، میرے محبوب اعلان کر دیجیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام کیا ہے؟
دین ہے، یہ اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے پاس عیسائی تھے، یہودی تھے، تورات اور انجیل کا علم تھا، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہماری شریعت میں ہفتے کے دنوں میں مقدس دن جو ہے وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں ہفتے یا اتوار کا دن ہے۔ اب جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن مقدس ہے، اور یہود و نصارہ کے ہاں ہفتے اور اتوار کا دن مقدس ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت حلال ہے، جبکہ یہود کے ہاں اونٹ کا گوشت ان کے اوپر حرام تھا، وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر میں کوئی لازمی تو نہیں ہے نا کہ اونٹ کا گوشت ہی کھایا جائے، بکری کا، گائے کا، بھیڑ کا اور گوشت بھی کھا سکتا ہوں۔ اگر اس تقدس میں میں اس کے اوپر بھی عمل کر لوں تو مجھے اس کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جمعے کا خیال رکھنے کی وجہ سے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ سوچ ان کی سوچ تھی نا جی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتار دی اور ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو۔ جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہو اسے اپنے لیے حرام سمجھ لو، اور جس چیز نے کرنے کا حکم دیا ہو شریعت نے، بس اسی کو سمجھ لو کہ یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اپنی طرف سے بنا لینے کا نام عبادت نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو شریعت نے یہ بات سمجھا دی کہ کسی چیز کے اندر تقدس، کسی چیز کے اندر ثواب، کسی چیز کے کرنے کا جو عمل ہے وہ تبھی معتبر ہے جب اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا اور اس کے تقدس کا یا اس کے ثواب کا حکم دیا ہو، فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، تیرے اندر کچھ نہیں ہے، تیرے اندر کچھ نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے تمہیں چومتے ہوئے تو اس لیے چومتا ہوں، وگرنہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے۔ سمجھا دیا کہ اصل کام نبی کی اتباع ہے، پتھر میں کیا رکھا ہے؟ اب دیکھیے اسے ہم چومتے بھی ہیں، استلام بھی کرتے ہیں۔ بیت اللہ میں، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، اور یہ رکن جہاں پر استلام ہوتا ہے حجر اسود بھی رکھا ہے۔ تو باقی تینوں رکنوں میں نہ استلام ہے اور نہ بوسہ دینا ہے، اگر کوئی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ لیکن جب آپ نے حجر اسود کے سامنے جانا ہے، استلام بھی کرنا ہے، موقع ملے تو بوسہ بھی دینا ہے، تو وہاں گناہ کیوں؟ حالانکہ وہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہی ہے نا بھائی۔ لیکن کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بیت اللہ کا طواف کریں تو بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی نظروں کو جھکا کر رب کی طرف متوجہ ہو کے اس وقت طواف کرنے کا حکم ہے۔ گناہ کر دیا کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن جب استلام کرنے کا وقت ہے تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے آپ نے استلام بھی کرنا ہے اور موقع ملے تو چومنا بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ سمجھا دیا کہ اس چیزوں میں نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ رب کی اتباع ہے۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ رب کی اتباع میں کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب نماز پڑھیے اور رب کے نام کی کیا کیجئے؟ قربانی کیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، اور ان 10 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قربانی کی ہے۔ اس سے بھی قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ایک اور حدیث میں عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حقیقت کے متعلق سوال کیا کہ قربانی کیا ہے۔ قال سنت ابیکم ابراہیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اس کے اوپر گفتگو کروں تو میرے پاس وقت نہیں بچے گا، میں نے اپنے مضمون کو سمیٹنا ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ ابراہیم کی سنت ہے، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا قربانی کی حقیقت پر انشاءاللہ۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہے لیکن یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا، ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا۔ قال بكل شعرۃ حسنۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں لیکن بھیڑ کے جسم پہ زیادہ بال ہوتے ہیں، اسے اون کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑی سی کھینچے تو پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں بال آ جاتے ہیں، تو شاید انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کے بارے میں کوئی الگ سے حکم ہوگا، تو انہوں نے پوچھا قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر اون کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے لیے خون بہانے سے، قربانی کرنے سے بہتر کوئی محبوب عمل اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کے نام پہ کیا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا، سبحان اللہ، فرمایا یہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارها اپنے بالوں کے ساتھ، واغلافها اور اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ زمین کے اوپر جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ خوشی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ، فطیبوا بہا نفسا، دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے نام پہ کیا کیا کرو، قربانی کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تو اتنا ہی ہے نا کہ وہ اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔ دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور آپ کے لیے پل صراط پر سواری کا کام دے گا۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے خواب دیکھا کہ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں اور سواریوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور پل صراط سے گزر جاتے ہیں۔ یہ پریشان ہے کہ کوئی جانور نہیں مل رہا کہ جس کے اوپر سوار کرے اور جنت میں جائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ ان کے پاس یہ سواریاں کہاں سے آتی رہی ہیں اور میرے پاس سواری ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے یہ وہ بندے ہیں جو دنیا کے اندر قربانی کیا کرتے تھے، آج انہی کی قربانیوں کو میں نے ان کے لیے سواری بنا دی اور اس کے اوپر سوار ہو کر یہ پل صراط کو کراس کر رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن یہ جانور کیا بنیں گے، ہمارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ دیکھیں نا، دریا کراس کرنا ہو نا، کشتی نہ ہو تو آدمی بڑا مشکل میں ہوتا ہے، بڑا مشکل میں ہوتا ہے۔
اور کشتی مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ اب میرے لیے اس دریا کو کراس کرنا کیا ہے، آسان ہے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کے دریا کو کراس کرنا تو آسان ہے، لیکن پل صراط کے اوپر کراس کرنا بہت ہی مشکل ہے، وہ بڑی مشکل منزل ہے۔ اسی لیے کوشش فرمایا کریں کہ اگر آپ صاحب وسعت ہیں، صاحب مال ہیں، تو پھر تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تب بھی کوشش فرمایا کریں کہ ہم قربانی کر لیں تاکہ ہمیں یہ فوائد اور برکات کیا ہو جائیں، حاصل ہو جائیں۔ آخری چند منٹوں میں ایک دو مسئلے عرض کروں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ یاد رکھیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جس سے ہم میں سے شاید اکثر ہی غافل ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 قسم کے مال اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 1 سونا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے صرف سونا ہو، کیا کہہ رہا ہوں، صرف نقدی نہیں ہے، ضرورت سے زائد گھر میں سامان بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف گھر کے اندر سونا ہے، باقی مالوں میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں، تو پھر 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہوگا تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ دوسری چیز وہ چاندی ہے، وہ چاندی 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، باقی مالوں میں سے کچھ بھی نہیں، تو تب بھی 52.5 تولے چاندی ضروری ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی ہوگی تب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور تیسری چیز مال تجارت۔ مال تجارت میں چاندی کا نصاب دیکھیں گے، 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں اتنی اگر اس کے پاس مالیت دکان کے اندر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مالیت بھی کیا لگایا جائے گا، حساب لگایا جائے گا۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے اتنی اس کی تجارت بنتی ہے، مال بنتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ چوتھی چیز ہے نقدی۔ اگر نقدی مال تجارت بھی نہیں، سونا بھی نہیں اور جو ہے چاندی بھی نہیں، صرف نقدی موجود ہے، تو نقدی کی قیمت بھی 52.5 تولے چاندی کے حساب سے اگر اتنی نقدی موجود ہے اور اس کے حساب سے آج کل کے حساب سے 42,500 روپے تقریباً میرا خیال میں بنتی ہے، اگر اتنی نقدی اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد موجود ہے تو اس کے اوپر کیا واجب ہوگی، قربانی۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد گھر میں سامان ہونا، ایسے بستر جو آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے سال بھر میں، یا ایسی چارپائیاں یا ڈینر سیٹ۔ عمومی طور پر آج کل شادیاں ہوتی ہیں تو گھروں میں دلہنیں لے کر آتی ہیں، اسے شوکیس میں سنبھال کے رکھ دیا، بس وہ گھر میں پہلے سے جو سامان ہوتا ہے وہ تو استعمال ہوتا ہے، اور جو ڈینر سیٹ لے کر آتی ہیں وہ شو پیس کے طور پر رکھ لیتی ہیں۔ اور ایک ڈینر سیٹ آج کل 20,000 30,000 50,000 روپے کا ڈینر سیٹ ہے۔ تو اگر گھر کے اندر ضرورت سے ایسا سامان موجود ہے تو اس کے اوپر بھی کیا واجب ہوگی، قربانی واجب ہوگی۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیے، گھر کے اندر عمومی طور پر آج ہماری بیویوں کے پاس، عورتوں کے پاس سونا تولہ 1.5 تولہ ہوتا ہی ہے، اور ان کے پاس نقدی کوئی 1-2 روپے 10-20 روپے بھی ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ گھروں میں آج کل تو ضرورت سے زائد سامان بھی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے، یہ 5 قسم کے اگر معلوم میں سے کوئی ایک ہو یا ان 5 کا مجموعہ کسی کے گھر کے اندر ہو اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھیے، شوہر سمجھتا ہے بیوی کے اوپر قربانی فرض ہے، بیوی کر لے تو میرا چھٹکارا ہو گیا، اور بیوی سمجھتی ہے میرا شوہر کر لے تو میرا چھٹکارا ہو گیا۔ یا گھر کے اندر 3-4 بھائی ہیں اور 3-4 بھائی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے پیسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارے ابا جی نے قربانی کر لی تو بس ہماری طرف سے کافی ہے، ایک بھائی نے کر لی تو قربانی کافی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر میں اگر 10 افراد بھی ہیں
اور ہر فرد اپنا خود ملکیت میں اتنے پیسے یا تجارت یا کوئی چیز بھی رکھتا ہے تو ہر Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.